الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، انسان یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. آج گویا کہ زندگی کا میرا یہ پہلا واقعہ ہے کہ جمعہ کے موقع پر میں 2-4 منٹ دیر سے پہنچا. میرا پروگرام ایسا تھا کہ میں ڈیڑھ گھنٹہ پہلے، جمعہ سے پہلے انشاءاللہ میں پہنچوں گا، اور اس گاڑی کو پکڑنے کے لیے رات میں 2 گھنٹے پہلے جو گاڑی نکلتی اس سے نکلا، اور گاڑی سے 1.5 گھنٹہ پہلے میں یہاں بنگلور اسٹیشن پہنچ گیا. خیر، گاڑی 6:30 بجے نکلی، 11:15 بجے اس کا یہاں کا ٹائم تھا. میں سمجھا کہ 2-4 منٹ آگے پیچھے پہنچے گا، شاید اللہ کی کوئی مصلحت ہو. وہ گاڑی 12:30 کو پہنچی. وہ جیسے ہی بنگلور سے نکلا تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ڈرائیور کا موڈ بہت خراب ہے. وہ راستے میں پورا اپنا موڈ بتاتا رہا. بہرحال انسان ایک چاہتا ہے، اللہ ایک چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. آج آپ کے سامنے نیکی کا راستہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. اب یہاں کامیابی کیا ہے؟ کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا مل جائے تو سمجھ جائے کہ میں کامیاب ہو گیا. کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا آدمی بن گیا تو اس کا مقصد معلوم ہوتا ہے کہ میں بہت کامیاب ہو گیا. اگر کوئی آدمی سیاست میں کامیاب ہو گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ترین انسان. اگر کوئی آدمی بہت شاندار گھر بنا لیا تو سمجھتا ہے کہ میں بالکل کامیاب. اگر کسی کے کاروبار اچھے چل رہے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب آدمی. لیکن حقیقت میں کامیاب کون؟ کامیاب کسے کہا جاتا ہے؟ اور کامیاب وہ ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل ہو گیا، سمجھ جاؤ کہ کامیاب. وہ ہے اصل کامیابی. مال کامیابی نہیں، دولت کامیابی نہیں، لیڈری کامیابی نہیں، خوبصورتی کامیابی نہیں، بڑا خاندان کامیابی نہیں. اصل کامیابی وہ ہے وہاں کی جس دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا. اور ہماری پوری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ وہاں کی زندگی میں ہم کامیاب ہو جائیں. یہ دنیا وقتی ہے، چل رہی ہے، چل جائے گی، لیکن آنے والی زندگی کیا ہے؟ اسی لیے میں آج آپ کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بتاؤں گا جنت کے راستے کتنے، 40 راستے انشاءاللہ میں بتاؤں گا. اور ایک کاغذ میں جن میں ہاتھ میں رکھا ہوں، آپ کے غلط فہمی مت کریں کہ عبداللہ صاحب واسطے تیاری نہیں کریں، اس واسطے کاغذ یہاں پہ رکھے ہیں. میں الحمدللہ تیار، اللہ کے فضل سے ہمیشہ میں تیار رہتا ہوں. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ نیکی کے راستے کتنے ہیں، کیا کیا راستے ہیں، کس طریقے سے آدمی نیکی کما سکتا ہے،
کامیابی کی طرف آ سکتا ہے. اسی لیے میں نے ایک کاغذ آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ وہ نیکی کے راستے جو آپ کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں وہ کتنے راستے ہیں. اور جنت ہماری زندگی کا اصل مقصد، اور جنت اللہ کی نعمت ہے جسے کوئی دیکھا بھی نہیں، دیکھ سکتا بھی نہیں، اس کے بارے میں کوئی بتا بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیا. میرے بھائیوں، آخرت میں دو ہی جماعتیں ہوں گے، فریقوں فی الجنہ و فریقوں فی السعیر. ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک جماعت جہنم میں جائے گی. جو جنت میں چلے گیا، اللہ کہتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. اور جو پکڑا گیا، جہنم میں چلے گیا، سمجھ جاؤ کہ وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں اللہ کے راضی کرنے والے کام کرنے کے اللہ توفیق دے، اور دنیا میں بھی اللہ ہمیں بھلائیاں دے، آخرت کی بھی ہمیں بھلائیاں اللہ نصیب فرمائے. آج انسان دنیا کے پیچھے لگ کر پوری دنیا کے پیچھے، میرے بھائی دنیا اتنی ہی ملے گی جتنا مقدر میں ہے، اس سے بڑھ کر بھی نہیں، اس سے کم بھی نہیں ہو سکتی. مگر افسوس ہوتا ہے کہ آدمی اس دنیا میں پڑھ کر جو ہے اپنی آخرت کو برباد کر دے. آخرت برباد. ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کامیابی کے لیے ایمان، اللہ پر ایمان. اللہ ایک ہے، اللہ پر ایمان لائیں اور شرک سے آپ بچیں. ہر قدم پر اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کریں، نیکی کے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ نعمتیں عطا کرے گا. لیکن رات دن کاروبار کاروبار، بیمار بیمار، گھر گھر گھر، آپ کی پوری زندگی برباد کر دے. مرا تو نہ وہ کاروبار جاتا، نہ اس کا گھر جاتا. کتنے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، گھر بنا، اتنا شاندار گھر، اتنا شاندار گھر. آج لوگوں کے پاس دولت کی کثرت ہے میرے بھائی، جس کے پاس نہیں ہے بیچارہ ایک ایک وقت کے کھانے کے لیے پریشان، جس کے پاس ہے وہ خرچے ڈھونڈتے رہتا. اور ہمارے کاریگروں کا کیا ہے، آج یہ دیوار بنا کے پیسہ لیتا، کل صبح میں وہ دیوار توڑ کے پیسہ لیتا، اسے پیسہ چاہیے. اب یہ دیوار بن گئی، گھر میں کسی کو پسند نہیں آئی، بیٹوں کو پسند نہیں آئی، کسی کو پسند نہیں، توڑو، دن بھر توڑو. آج بنا کر پیسہ لیا، کل توڑ کر پیسہ لیتا. اور ایسے آج کتنی بربادیاں ہیں دیکھیے. اور آدمی ایسے کوشش، ایسے معلوم ہوتا ہے تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، آپ ایسے مکان بناتے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے. میرے بھائیوں، آخرت کی زندگی، اس کی ہمیں فکر کرنا ہے. آئیے، نیکی کے بہت سے راستے ہیں، میں آپ کے سامنے بتاتے چلتا ہوں. چلیے، سب سے پہلے میں نے بتایا ایمان. ایمان کے بغیر کچھ بھی کرو بیکار. دوسرا، اللہ کے رسول کی ہر بات میں اتباع. تیسری بات، نیکی کا کام، جتنا ہو سکتا اچھے کام کیجیے. اور اللہ کے نبی نے صاف سنا دیا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا کہ میں کسی کے کام نہیں آؤں گا. اور یہی چیز ہے. اور اللہ سے دعا کروں کہ جب اللہ موت دے تو ایمان کی موت دے. لا الہ الا اللہ کی حالت میں اللہ دنیا سے لے جائے. اب یہ چیزیں ہیں تو آئیے نیکی کے راستے میں سب سے پہلا راستہ اللہ کا شکر. اللہ کا شکر. زندگی میں شکر کی زبان رکھو، اللہ پر کر دے. ناشکری کی زبان اللہ کو وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے، جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تو جو وعدہ کیا تھا الحمدللہ وعدہ پورا کیا. کبھی بھی یاد رکھو، شکر سے نعمت بڑھتی، نعمتوں میں اضافہ ہوتا. اللہ کی مدد، اللہ جس حالت میں رکھے الحمدللہ. اللہ جو دے رہا ہے الحمدللہ، جو بھی ہے الحمدللہ، جیسا بھی ہے الحمدللہ. اور دنیا میں عبرت کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، مگر انسان، شیطان کو معلوم ہے
اگر میں اس کی زبان سے شکر کے الفاظ نکالوں گا تو بہت ملے گا کہ شیطان شکر کرنے نہیں دیتا. اچھی اللہ کا کرم ہے جی کہ اللہ صبح میں بھوکا اٹھاتا, رات میں میرا مالک بھوکا نہیں ستا. اللہ تعالیٰ کھلانے پہ آتا. تو یہاں پہ یاد رکھیں پہلی چیز شکر. چلی آئے گی نمبر 2, کل قیامت میں 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ پورے کا پورا 100% اللہ پہ ان کا ایمان رہے گا, بھروسہ رہے گا, اور غلط چیزوں پر وہ بھروسہ نہیں کریں گے. اللہ کا فضل ہے میرے بھائی, 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ 1,000 کے ساتھ 70,000 اپنے طرف سے اللہ داخل کرے گا. 1,000 کے ساتھ 70,000 چلے گئے. 1,000 کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل کرے گا. پھر بعد میں اللہ اپنے ایسے ہاتھوں سے اٹھا کر اللہ کے بندوں کو جنت میں ڈالے گا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے ہاتھ ہمارے جیسے نہیں ہیں, اور اس میں کتنے کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے. دعا کرو کہ کسی بہانے سے اللہ جنت دے گا, کسی بھی بہانے سے. تو وہ لوگ جو ہم ہر معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. نمبر 3, جنت میرے بھائی بہت مشکل ہے. جنت کے لیے محنت کرنا پڑتا. دوزخ بہت آسان. حفت الجنت بالمکارہ, جنت تکلیفیں ہیں, ہر جگہ تکلیف, کوشش کرنا, محنت کرنا, وقت چھوڑ کر نماز کے لیے آنا, کاروبار چھوڑ کر مسجد کو آنا, سردی گرمی میں وضو کرنا, نہانا, اور راستے طے کر کے تکلیف اٹھا کر آنا. جنت کے لیے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں, بغیر خرچ کرے گا اللہ جنت دیتا, لیکن محنت کرنا. اور دوزخ کے لیے خرچ کرنا. جتنا خرچنا چاہتے ہیں خرچی, جتنا دوزخ میں آپ کے ٹکٹ بک ہونا چاہتے ہیں, آپ کی خواہش ہے, اللہ نہ کرے خرچ کرو. اللہ دولت دیا ہے, پوری دولت لوٹا دو فونوں پر, پوری دولت لگا دو عیاشیوں پر, پوری دولت لگا دو گھر بن رہا بن رہا بن رہا بن رہا بن رہا. رات میں ایک صاحب ملے کسی مسجد میں, بنگلور میں کام ہو رہا, بولے کہ مولوی صاحب وہاں جو نل لگے ہیں دیکھنے کے قابل. اچھا مگر آپ نل دیکھنے کے قابل نہیں کر, استعمال کے قابل نہیں. میں نے صاحب دیکھنا یہ کہ نل 5-5 ہزار روپے کا, مسجد میں نل وضو کے لیے 5-5 ہزار روپے, خالی نل لگانے میں کئی لاکھ روپے خرچ. وہ کئی لاکھ روپے مسجد میں آنے والے مسلمانوں پہ خرچ کرتے تھے, کتنا ہوتا. آج کل شیطان کیا کرا ہے, صرف دکھاوا 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 دکھاوا, پورا پیسہ برباد ہوتا. اللہ ہدایت عطا فرمائے. تو جنت کا راستہ بہت مشکل ہے میرے بھائی. راستے میں کانٹے ملیں گے, درخت ملیں گے, کیچڑ ملے گا, پانی ملے گا. دوزخ ہائی وے, نیشنل ہائی وے, بغیر کسی اس میں آپ جا سکتے ہیں. اللہ اسے محفوظ فرمائے. آئیے چوتھی چیز, نیکی کا راستہ کیا ہے, کامیابی کا راستہ کیا ہے جو جنت کی طرف لے جا رہا. چوتھی چیز اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میری زندگی کو دیا, اللہ کل پوچھے گا. بس اللہ کا ڈر. دیکھیے حدیث میں ہے من خاف عدلجا, جو آدمی ڈرا بھاگا, فوری نکل کے بھاگ جاتا. کہیں بھی سے ڈر ہو رہا ہے تو رکتا نہیں, کیا ہوتا تماشا دیکھیں گے نہیں. آدمی معلوم کر رہا, ذرا خطرہ معلوم ہو رہا تو آدمی نکل جاتا. من خاف عدلجا ومن عدلجا بلغ المنزل, جو آدمی بھاگ گیا, خوف معلوم کر رہا, ڈر کے بھاگ گیا, اپنے منزل کو پہنچ جاتا. اور اس کے بعد بتایا گیا الا ان سلعۃ اللہ, الا ان سلعۃ اللہ غالیہ, اللہ کا ڈر یہ بہت مہنگی چیز ہے. اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے الا ان سلعۃ اللہ الجنہ, اللہ تعالیٰ کا سودا کیا ہے, جنت. جنت لینے کے لیے آدمی ہر چیز کو چھوڑ کر, برائیوں کو چھوڑ کر, چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے لیے بھی آدمی جاتا. جو آدمی آگے بڑھتا وہ منزل کو چلے جاتا.
جو آدمی کھڑے کے تماشا دیکھتا رہتا وہ مسجد کی طرف نہیں جاتا. پانچویں بات یہاں پر آئی ہے، پانچویں بات یہ نیکی کا راستہ. نیکی کو حاصل کرنے والا سکون سے نہیں سو سکتا، اطمینان سے نہیں سو سکتا، اطمینان کی نیند اسے نہیں آتی. دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اب یہاں پر دیکھیے جنت لینے والا فجر کی نماز چھوڑ کے نہیں سو سکتا. جنت لینے والا نماز کے وقت دکان میں بیٹھ کے کاروبار نہیں کر سکتا. جنت لینے والا جمعہ میں ایک مرتبہ مسجد کو آنے والا نہیں رہتا. جنت لینے والا اللہ کے لیے ٹائم نکالنے والا ہوتا. اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے جو محنت کرا. اللہ کے نبی کو رات میں جاگتا ہوا آپ کی بیٹی نے دیکھا. ذرا غور کرو، باپ بھی جاگ رہا، بیٹی بھی جاگ رہی. دونوں کیا کر رہے ہوں گے؟ سیریل دیکھ رہے ہیں. دونوں کیا کر رہے ہوں گے؟ چیٹنگ کر رہے ہیں. دونوں کیا کر رہے ہوں گے؟ فونوں میں بٹن دبانے کے بجائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے. 24 گھنٹے کم ہے آج کل. اگر 48 گھنٹے بھی اللہ دیتا تو آج 48 گھنٹے اس چیز میں رہتے. کتنا ٹائم بتا کتنا ہے؟ ہم بھی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارا بھی، ہمارے پاس فون آیا تو 1 منٹ 2 منٹ ہماری بات ہو رہی ہے. ہمارے بچے گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، بلکہ ریلوں میں میں نے بعض اکثر دیکھا ہے 24 گھنٹے فون چلتا ہے. مدراس اسٹیشن میں سوار ہوتے وقت فون پلے میں کان میں بات چل رہی، آیا آ کے بیٹھا. حیدرآباد کا اسٹیشن آنے تک میں فون پہ صحیح دیکھا. رات بات کرنے والا کتنا پاگل رہے گا، تو کون اتنا بات کرتے رہیں گے. مگر انسان کے پاس دیکھیے آج وقت کی اہمیت نہیں ہے. یاد رکھو نیکی کا راستہ اگر حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آنا ہے تو ذرا تڑپ رکھو. جنت چھری نہیں ملتی، اس کے لیے محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے. اور اب جنت لینے والا رات میں چین سے نہیں سو سکتا. میرے بھائی بیٹی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے نبی آپ ذرا بے قرار نظر آ رہے ہیں. اللہ کے نبی کیا وجہ ہے؟ آپ کا مزاج اچھا ہے نا آپ؟ سنیے میرے بھائی، اللہ کے نبی نے کہا دیکھ بیٹا، جس آنکھ نے اللہ کے عذاب کو دیکھا ہے، جہنم کو اپنی آنکھوں سے میں دیکھا، اس کے بھڑکتی ہوئی آگ کو میں نے دیکھا. بیٹی جو آنکھ جہنم کو آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے، کیسے اسے نیند آئی نہیں بیٹی؟ کیسے اسے نیند آئی؟ سوچو، رات جاگ رہا تو بیٹی بھی جاگ رہی ہے، بیٹی بھی جاگ رہی ہے. تو اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا میرے دوستوں، ذرا غور کیجیے. نمازوں کا تو جنازہ نکل گیا، اس کے بعد اب گئے رات کو وہاں. اب مسلمانوں کی اصل رات شروع ہوتی رات کے 12 بجے کے بعد. وہ کھاتے پیتے 1 بجے 2 بجے سوتے. اس کے بعد عین نیند کا وقت ہوتا، کب اٹھیں گے میرے بھائی؟ اچھا چلو جلدی جانا، پیپر کو جانا، جانور کرنا، کھڑا کرنا. رات کو نہیں سوتا ہوں، اسے نیند بھی نہیں، تھکن بھی نہیں، بارش بھی نہیں، اسٹیک بھی نہیں، کیا بھی نہیں، کیونکہ اس کی اہمیت ہے. اور یہاں دیکھیے کامیابی ہے، کچھ کرو، کچھ محنت کریں گے، کامیابی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے 6 بات، نیکی کا راستہ کیا ہے دوستو؟ نیکی چاہنے والا اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے کمزور ہوتا، کسی پہ سلوک نہیں کرتا، عاجزی کرتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. اگر کوئی آدمی اس سے لڑائی جھگڑا بھی اگر کرے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ اپنی جگہ رہیے تھی، میں اپنی جگہ رہتا ہوں. اچھا چلیے اس کے بعد ذرا آئیے. اللہ کے نبی نے 7ویں بات بتایا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا کامیاب. ہر چیز میں اللہ کے رسول کی فرما برداری. کوئی بھی کام، دنیا کا معاملہ، آخرت کا معاملہ، کاروبار کرنا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے، حلال ہے حرام ہے میرے لیے، جائز ہے یا ناجائز، آدمی کی فکر ہونا. لوگ کیا بولتے ہیں، اے دنیا کا کرو پرواہ نہیں، کیا بھی نہیں ہو رہا. نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا،
ہر میری امت کا آدمی جنت میں جائے گا مگر جو انکار کیے. لوگوں نے کہا فی ہم ابا یا رسول اللہ, انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بولا من اطاعنی دخل الجنہ, جو میری اطاعت کرا وہ جنت میں جائے گا, جو میری نافرمانی کرا وہ جہنم میں جائے گا. ذرا سامنے آ جاؤ, سامنے آ جاؤ, سامنے آ جاؤ, نماز کو فیصلہ برابر کر لیں گے. سامنے آ جاؤ, سامنے آ جاؤ. 8ویں بات ذرا اور چیزیں نا, ذرا اور کرو. نیکی کی طرف آنا بہت سمپل ہے, زیادہ مشکل نہیں ہے. آئیے 8ویں بات بتا رہا ہوں. دن میں 12 رکعت سنت, دن میں 12 رکعت سنت. اگر کوئی پابندی کرے, فجر سے پہلے 2, ظہر میں 6, مغرب میں 2, عشاء میں 12 رکعت. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے ماشاءاللہ یہ گھر بنا. 12 رکعت سنت کی پابندی. آپ والے ہیں فرض پڑھنا مشکل ہے, کوئی صاحب سنت کہاں سے پڑھیں گے؟ اور بات لوگوں کو دیکھیے, امام صاحب سلام پھیرتے پلٹتے بھی نہیں, ان کی سانس رکتی بھی نہیں, آدھی مسجد خالی دیکھنا ہے تو جمعہ میں دیکھو. اس معلوم ہوتا ہے کہ اے سی میں بھی انداز ہے. اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا کرو کہ ایسی گرمی میں جنت کا راستہ بتانے کے لیے ایسا انتظام. آپ بیٹھیں گے تھوڑی دیر, اللہ کے رسول تھوڑی دعائیں پڑھتے ہیں, اللہم انت السلام ربی اعنی علی ذکرک, اور ایسے 2-3 دعائیں پڑھتے. وہ 2-3 دعائیں بھی اگر آپ نے نہیں پڑھا تو پھر کیسا کامیاب ہوتے میرے بھائی. 12 رکعت اگر سنت کی پابندی کریں گے تو اللہ آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا. نمبر 9, رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک. رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اللہ آپ کی عمر میں برکت دے گا, زندگی میں برکت دے گا, رزق میں برکت دے گا. رشتے دار چاہے وہ کوئی بھی, آپ کی ماں ہو, باپ ہو, بھائی ہو, بہن ہو, کوئی بھی, ان کے ساتھ اگر اچھائی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کی عمر میں برکت دے گا, زندگی میں برکت دے گا, گھر میں برکت دے گا, آپ کے رزق میں برکت دے گا. ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس ہے, اپنے بھائی کی شکایت بولا کہ اللہ کے رسول میرا بھائی کوئی کام نہیں اور میں جو کچھ کرتا ہوں اسی میں زندگی کرتا ہوں, ہمیشہ پڑھنا 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 یہ کاموں میں لگا رہتا اور محنت مجھے کرنا پڑتا ہے. ایک مالدار غریب بھائی کے بارے میں شکایت کی. اللہ کے نبی نے کہا معلوم کرے تجھے اللہ جو روزی دے رہا تیرے بھائی کی دعا کی وجہ سے دے رہا. سبحان اللہ, تیرے بھائی کی دعا اللہ تجھے روزی دے رہا ہے, تو جا جو کمزور ہیں ان کا تو اچھا ان کا خیال کر. تو یہاں 9ویں بات یہ ہے من وصلاتی وصلہ اللہ ومن خطاکی خطا اللہ. جب رشتے کو پیدا کیا گیا, رشتہ اللہ کے عرش کو پکڑ لیا, اللہ نے کہا کہ دیکھ جو تجھ سے ملے گا میں تجھ سے ملوں گا, جو تجھ سے کٹ کرے گا, جو تجھے ختم کر لے گا میں تجھ سے کٹ کر لوں گا. تو مطلب یہ ہو رہا ہے کہ معمولی بات پہ لڑ لینا, اختلاف کر لینا, بات چیت چھوڑ دینا, یہ تمام چیزیں غلط ہیں. آئیے 10ویں بات یہاں پر یہ ہے, نیکی کے رکعت دیکھیے. 7 خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے جن کو کل اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا, عرش کے سائے میں جگہ دے گا. کون ہے؟ ایک انصاف کرنے والا بادشاہ, نوجوان جو اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا گا. تیسرا وہ آدمی جس کا تعلق مسجد سے ہو, کبھی بھی مسجد بولے تو خالی مسجد میں بیٹھا نہیں, ایک نماز ہوگی دوسری نماز سے تعلق, دوسری نماز کی فکر. چوتھا آپس میں دوستی کرے تو اللہ کے, دشمنی کرے تو اللہ کے. 5واں آدمی کسی خوبصورت حسب و نسب والی اور بالکل نیچا کے نیچے ہائی کلاس کی خوبصورت مالدار صحت مند, یہ کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں آپ کی آفیسر, آپ کی باس,
برائی کی دعوت دے رہی ہے، تو ایسے وقت میں آدمی برائی نہیں کرنا تو کئی وجہ ہو سکتی، مگر کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج کیا کرتے ہیں، فونا ملا ملا کے دیکھتے رہتے، اندھے بھی رہا تو چشمے کو صاف کر کے کپڑے سے آنکھیں لگا کے فوٹو دیکھتا ہوں۔ ہمارے نوجوان کو اللہ ہدایت دے، کیا تمہاری ماں کو ویسا ہی دیکھتے، تمہاری بہن کو ویسا ہی دیکھتے، تمہارے رشتے داروں کو ویسا ہی دیکھتے؟ ارے وہ کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی ہوتی۔ ایک نوجوان اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول مجھے بدکاری کی اجازت دی۔ ایسے سیدھے لفظ تھے، ہمارے اسے منافق نہیں تھے، ظاہر ایک بات نہیں کھولا، آیا انہیں بتایا میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کے سامنے اتنا بڑا سوال، اللہ کے نبی بہت زیادہ افسر تھے، آپ نے کہا وہ میرے سے پوچھ رہا، میرے سے پوچھ رہا، میں جواب دیتا ہوں، تم لوگوں کے غصے میں آ گئے۔ اللہ کے نبی کا کیا پیارا انداز تھا، قریب بلائے، اگر کوئی آدمی تیری اماں کے ساتھ ایسا کام کرا تو میں 1 منٹ کے لیے برداشت کروں، اگر کوئی تیری بہن کے ساتھ کرا تو، اگر کوئی تیری بیوی کے ساتھ کرا تو، اگر کوئی تیری بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت کرا، بنا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا تو جس سے برائی کرے گا وہ کسی کی اماں رہے گی، بہن رہے گی، بیوی رہے گی، بیٹی رہے گی، جو تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا اسے لیے کیسے پسند کرتا؟ اللہ کے نبی نے کیا پیاری دعا کیا، سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اللہ اسے پاک دامن بنا۔ جو زنا کی اجازت لینے آیا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی دعا کے بعد زندگی میں کبھی کسی کی طرف چہرہ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حرام زندگی کرو جی، سیڈ بزنس کب تک کرتے؟ اور آپ دیکھیں گے، میں اگر بتانا شروع کرا معاف کرنا، صحت برباد، مال برباد، دولت برباد۔ کبھی بھی یاد رکھو، شراب اور زنا اگر کسی گھر میں داخل ہو گیا سمجھ جاؤ کہ وہ خبر بدھ گئی۔ شراب اگر آ گئی، نحوست دلندرا کی آ گئی، اور زنا اگر آ گیا، کینسر کے دواخانے کھلے ہوئے، بڑے بڑے ڈاکٹر پڑھ پڑھ کے آ رہے ہیں، جا کے دیکھو اللہ سے دعا مانگو، بھیگرت کی دعا، اور ایک بات کو قرآن میں سمجھو، سود اگر شروع ہو گیا، گویا زہر کا انجیکشن لے لیا، زہر کا انجیکشن لے لیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں زندگی سے موت اچھی، اے دائی لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو کر بعد میں کوتاہی۔ جائے کہہ رہا ہے کہ رائے پرندے تیرا کام ہونا، تو ایسی چیز کھا لیا جس کی وجہ سے اڑ نہیں سکتا، تو تیرا مر جانا بہتر ہے۔ میرے بھائیوں توبہ کرو، اللہ کے واسطے بھوکے رہو، ضرورت پڑی ادا نہ کرے، کہیں من کر دروازے کے سامنے دامن پھیلا کر بھیک مانگو، یہ اچھی چیز۔ اللہ بچائے، یہ آدمی کچھ بھی کر کے کھا رہا، مگر حرام کی زندگی، جہنم کی زندگی، زنا کی زندگی، جہنم کی زندگی، شراب کی زندگی، جہنم کی زندگی، اسے بچیے۔ اب آپ نے بتایا جا رہا ہے یہ عورت ہے، باس ہے، لیڈر ہے، قوم کی بڑی ہے، آفس کی بڑی ہے، آپ کو برائی کے لیے بلا رہی ہے۔ ایسے وقت آپ کی برائی نہیں کرا، کیوں نہیں کرتا؟ لوگ دیکھیں گے کیا بولیں گے؟ نہیں، اللہ سے ڈرتا، اللہ اس کو اس کے سائے میں جگہ دیتا۔ اور ایک آدمی وہ ہے اکیلا بیٹھا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہوا، اللہ کی یاد کرو، اللہ کا درجہ، اللہ کا ایسا ذہن میں آ گیا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے، ایسی خوش نصیب کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ چلیے اس کے بعد آئیے 11ویں بات، ذرا اور پیچھے نیکی کے راستے میں بتا رہا ہوں۔ 11ویں بات یہ ہے، وہ خوش نصیب آدمی جو اللہ اسے بیٹیاں دیا، 1 دیا، 2 دیا، یا اسے زیادہ بیٹیوں کی تربیت پڑھایا لکھایا اور ان کا انتظام کر دیا، تو یہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو
جنت کی طرف لے کر جائیں گے، جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ بیٹی رحمت ہے، بیٹی برکت ہے، بیٹی گھر میں پھول ہے، بیٹی ماں باپ کی آنکھوں کو آنسو پوچھنے والی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کے آنسو کو کون پوچھتے تھے؟ اللہ کے رسول کو کوئی ستاتے تھے، کون ساتھ دیتے تھے؟ وہ فاطمہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے باپ کے زخم کو دھوتی تھی، اپنے باپ کے آنسو کو پوچھتی تھی۔ غلاظت اگر ڈالی جاتی تو غلاظت صاف کرتی۔ میرے بھائیوں، بچے اللہ کی رحمت ہے۔ اولاد چاہے مرد ہوں یا لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان سے پوچھو اللہ سب قیامت ان کو اولاد نہیں دیا؟ اگر اولاد دیا یہ سمجھ جاؤ کہ لڑکے ہمیں سب کر سکتے نہیں۔ بیٹی جتنی ماں باپ کی وفادار ہوتی بیٹا نہیں ہوتا، بیٹا چاہے کوئی بھی رہنے دیجیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بیٹی کے بارے میں بتایا۔ چلیے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بارہویں بادشاہ غور کرو، نیکی کے راستے ہیں۔ وضو تحیۃ الوضو، پیشاب پیخانے کو گئے ضرورت کر لیے، اب وضو کے ساتھ رہو، پاک رہتا، اپنی گناہوں سے بچتا۔ وضو کے پیشاب پیخانے سے جا کے وضو کر لیں گے، اور تحیۃ الوضو کے بعد ایک دو رکعت بھی اگر پڑھ لیں، اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ جب اللہ کے رسول معراج میں تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال آپ سے پہلے آگے آگے جا رہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے، پوچھا بیٹا بلال کیا نیکی تیری؟ میرے سے پہلے تو جنت میں تعلیم اللہ کے رسول غریب آدمی، لیکن یہ عادت ہے جب بھی مجھے پیشاب پیخانے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، جاتا ہوں اپنی ضرورت پوری کر کے وضو کر لیتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یہ تحیۃ الوضو یہ نیکی کا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جائے گا۔ ایک ہی بات یہاں پر ذرا غور کریں، وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے، حدیث میں آتا ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے، فرمانبرداری جو بھی بات ہے شوہر کی فرمانبرداری کرے، اور شوہر کا حق جتنا ہے۔ یہاں صرف ایک بات بتاتا ہوں میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ نے حضرت ایوب کی بیوی کی تعریف کیا۔ حضرت ایوب اسی وجہ سے ناراض ہو گئے، کہا کہ میں اچھا ہوا تو 100 کوڑے مروں گا۔ اللہ نے کہا کہ ایوب تیری بیوی بڑی اللہ والی ہے، بہت نیک عورت ہے، تو قسم کھایا ہے اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد کیسے کرتا دیکھیے۔ اللہ نے کہا یہ جھاڑو لے لو، گاڑیوں کی جھاڑو، 100 گاڑیاں لے لو، وہ گاڑیوں کی جھاڑو لے کے سوئچ سب کو لگا دے، تیری قسم بھی پوری ہوگی، تو بھی جھکا نہیں پڑا۔ اور اللہ نے کہا بڑی نیک عورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شوہر میں لانا کرے، اللہ بچائے، جسم سڑ گیا، کیڑے پڑ گئے ہیں، ناک سے گندگی آ رہی ہے، اگر کوئی عورت زبان سے اپنے شوہر کے زخموں کو پوچھے، صاف کرے، جب بھی عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت سنو نیکی کا راستہ، دن میں 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی فرمانبرداری کرے، اور اپنی عزت اور اپنے مال کی حفاظت کرے، جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ آئیے اس کے بعد ذرا 14ویں بات یہاں پہ دیکھیے گا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جو اللہ کے راستے میں دین کو بلند کرنے کے لیے نکلتا ہے، وہ نیکی اسے جنت میں لے کے جائے گا۔ چلیے اس کے بعد 15ویں بات یہاں پر یہ ہے، یتیم کی کفالت، یتیم کی دیکھ بھال۔ یعنی میں نیکی کے راستے بتا رہا ہوں، اگر کوئی یتیم ہے جس کی ماں کا انتقال ہو گیا یا باپ کا ہو گیا یا دونوں کا ہو گیا، ان کے ساتھ مہربانی کرو۔ ایک آدمی آیا بولا اللہ کے رسول میں بہت سب دل ہوں اللہ کے رسول، میرے لیے آپ بتائیے۔ آپ نے کہا جا، کسی کے ماں باپ مر گئے ہیں تو بچے کے سر پر ہاتھ رکھ، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت میں یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسا ہوگا، 2 انگلیاں درہ بیچ میں گیپ دے کر اللہ کے رسول نے بتایا ایسے میرے ساتھ رہے گا، اور بتایا وہ گھر سب سے پیارا ہے جس میں یتیموں کی دیکھ بھال کی جائے۔ آج کا ہے دوستو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔
آئیے اس کے بعد 16ویں بات دیکھیے گا، حج مبرور، نیکی کا راستہ۔ اگر آپ سچے دل سے حج کریں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، سچے دل سے جنت اگر آپ حج کریں گے اللہ آپ کو جنت دے گا۔ یہاں پہ بات ہے جسے مکہ مکرمہ جانے کی دعوت ہے اس پر حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے یار، حج فرض ہے۔ کوئی عمرہ کرا تو وہ حج اس پر ڈبل فرض ہو گیا، آپ عمرے کو جا سکتے ہیں تو حج کو نہیں کر سکتے آپ۔ اور دوسری چیز یہ سچے دل سے حج کریں گے، اور یہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، دعا کی دعا سے اللہ حج سیکھ دے، دعا سے حج سیکھ دیتا ہے۔ سچے دل سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور ہمارے مدراس سے جب بھی حج کو جاتے تھے ریل میں اسٹیشن میں سبوں آدمی جاتے تھے، آج کل کوئی بھی پوچھنے والا بھی نہیں رہتا، سبوں آدمی جاتے تھے، بولتے دعا کیجیے دعا کیجیے دعا کیجیے، ہم لوگ بھی جاتے تھے۔ اور میرے دل میں ایک بات آتی تھی، ہم لوگ غریب آدمی ہیں، ہم لوگ ملتا کہ اللہ کو پھر بھی دعا کی درخواست کرتے، معلوم نہیں اللہ کے بہت سے بندوں کی دعائیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حج ہی نہیں بلکہ وہاں پہ رہنے کا اللہ موقع دیا۔ آپ تعجب کریں گے، میرے گھر والے جانتے ہیں جس وقت میں مدینہ جانے کا موقع مجھے ملا 5 نئے پیسے میرے جیب میں نہیں تھے، 5 نئے پیسے۔ آپ تعجب کریں گے، ٹکٹ ہاتھ میں ہے، ویزا لینے دلی جانا ہے اور دوسرے دن پہنچنا ہے، نہیں پہنچے تو ویزا جا رہا ہے۔ گئے دلی کی ٹرین جیتی، ہم لوگ تقریباً 25 آدمی بغیر ٹکٹ کے ریلوے سے بات، ٹکٹ بھی نہیں ملا ہمارے، تاکہ اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا کرا، ٹیٹیوں سے جا کر ملے، بولے کہ آپ لوگ اتنی بڑی غلطی کرے ہیں، آپ کے لیے جتنا فائن چاہے لے سکتے ہیں۔ آگے بڑا ہم لوگ پڑھنے جاتے ہیں، ہم لوگ پڑھنے جاتے ہیں، ہمارا ویزا ختم ہوا، میں نے بتایا کہ یہ ریل میں بنا آتی ہے، اس کے بعد جا کے ملیے، اگر وہ چاہا تو ہو سکتا ہے، الحمدللہ اس کے سامنے بتائیں، ہر آدمی برا نہیں ہوتا، بتائے تو باقاعدہ ٹکٹ کا انتظام کرا، پورے ٹیٹیوں کو بلا، یہ بچوں کو پہلے دینا، ہر ٹیٹی کو رہا 1000 روپئے دیے، اللہ کا فضل ایک پیسہ بھی نہیں دیے۔ بیچے والے نے اتر کر ہمارے جنرل سیکرٹری کو فون کرا، فون کے پیسے بھی نہیں لیا، ٹیلی گرام کے پیسے بھی نہیں لیا، آپ کے بچے سیفلی پہنچ گئے۔ اور اللہ کا شکر ہے مدینہ ایئرپورٹ پر ہم پہنچے تو ٹیکسی کے لیے پیسے نہیں تھے، ٹیکسی کے لیے پیسے بھی نہیں، جو کچھ پیسہ ملا 2-4 ڈالر، 2-4 ڈالر کیا چیز ہوتے آج کی دنیا میں، وہ تھے، وہ ملا لیے کیسے پہنچ گئے۔ اور اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ ایک نہیں کئی حج کرنے کا اللہ موقع دیا۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں دل میں تڑپ رہے، خواہش نہیں، اللہ تعالیٰ انتظام کرتا، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ چلیے نمبر 17 نیکی کا راستہ، کامیابی کا راستہ مسجد بنانا۔ اللہ کے لیے مسجد بنائیں گے، مسجد میں حصہ لیں گے، ہر ایک آدمی اللہ کا بندہ بنا رہا ہے، ٹھیک، اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کے لیے گھر بنائے۔ اگر آپ ایک گھنٹے کے برابر کچھ لیں گے، تھوڑا برابر حصہ لیں گے، اللہ اس کے مطابق آپ کو جنت میں گھر بنائے گا۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد 18ویں بات یہ زبان اور شرمگاہ کی، زبان سے جو بھی آیا بولتے گئے، جو بھی آیا بولتے گئے، اور گالیاں تو پوچھو کھلچڑیاں، موتیاں کے رسل میں گرتے رہے، یہ پان چبا کے کیسے چھوٹتے رہتے نا، ویسے گالیاں نکلتے۔ مومن گالی دینے والا نہیں، بد اخلاق نہیں ہوتا، تو اور یہاں پہ چیخ پکار کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور ابھی میں بتایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا کامیابی کے راستے پر اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ 19ویں بات یہاں ہے، یہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا۔ پڑوسی کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں، حضرت جبرائیل میرے پاس اتنی مرتبہ نصیحت کرتے ہیں، مجھے ڈر ہوتا تھا کہ کہیں پڑوسی کو بھی وارث بنا دیں گے، کہ آپ کے پیسے کو، آپ کا مال ان کو بھی دینا چاہیے۔ آج پڑوسیوں سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ ذرا لائٹ کے بارے میں لڑ لیتے، کچرے کے بارے میں لڑ لیتے، پانی کے بارے میں لڑ لیتے، ابھی کیا بولوں، اللہ ہدایت دے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔
انشاءاللہ اللہ کامیابی عطا کرے گا۔ نمبر 20 قرآن مجید کی حفظ کو یاد کرنا۔ قرآن پڑھنا خوش سوال، قرآن یاد کرنا اپنے بچوں کو تیار کراؤ، کل قیامت میں اللہ کہیں گے ایک پڑھاؤ ورتل، اللہ کہیں گے پڑھو، ایک ایک آیت پڑھو، ایک ایک سیڑھی ایک ایک سیڑھی ایک ایک سیڑھی ایک ایک سیڑھی چڑھتے جاؤ، اور تمہارا ٹھکانہ جو قرآن کی آخری آیت پر پہنچے گی۔ آپ کو معلوم ہے قرآن میں 6606 آیتیں، اللہ خالق کو حافظ کو 6660 پر 4واں درجہ دے گا، اور ماں باپ کو قیامت میں تاج پہنائے گا۔ ایسا تاج اگر زمین پر رکھ دیا گیا پوری دنیا میں روشن کرے گی، ایسے قیمتی کپڑے پہنائے گا، وہ کپڑے کی روشنی سے پوری دنیا منور ہو جائے گی۔ آپ نے قرآن پڑھی، ایک ایک آیت پڑھی، ذرا سا کہیں نکالی اپنے بچوں کو بھی۔ اب سمر کی چھٹیاں ہیں، بیکار وہ مت کیجیے، کہاں ہو رہا ہے، دنیا جا رہے ہیں، فلاں جا رہے ہیں، اوٹی جا رہے ہیں، کیرلا جا رہے ہیں، فلاں جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، اللہ کیا جاؤ۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، واٹ از دا ریزن؟ کیا ہے؟ کھانے آنے ملتا ہوگا، گھر میں نہیں ملتا، کیا بھی نہیں ہوتا، کیا کرتے جا کے، کیا نہیں ہوتا ہے؟ آدمی کو سہولت ہے اپنا وقت برباد کرتا۔ اگر وہی چیز آپ صحیح مقصد میں لگاؤ، اچھے کام میں لگاؤ، فائدہ ہوگا۔ اب یہاں پہ بچوں کو چھٹیاں ہیں، ادھر ادھر پھرنے کی بجائے جہاں سمر کلاسیں چلتی ہیں، دین کی کلاسیں چلائیے، سب نیکی کے راستے۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد 21ویں بات، زیادہ سے زیادہ سلام، جان رہے نہ رہے، پہچانت رہے نہ رہے، جتنا سلام کو آپ پھیلائیں گے نیکی کا بڑھتی جائے گی، آپ نیکی سے قریب آئیں گے۔ 20 پر 2 اللہ کے 90 پر 9 نام ہے، اور حدیث میں آتا ہے جو آدمی اللہ کے 90 پر 9 نام یاد کر لے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ آسان ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر لیتے، اللہ کے 9 پر 9 یاد کیجیے، اپنے بچوں کو یاد دلائیے۔ 20 پر 2 اگر کوئی آدمی بیمار ہے اس کی عیادت کیجیے، بیمار ہے، کوئی بڑا آدمی بیمار ہے تو لیلت دی، کوئی غریب آدمی بیمار ہے تو اس کو لے لیتا، کوئی مسجد میں نظر نہیں آیا تو انہوں کہا کہ نہیں دیتے مر گئے نا، ہاں میں یہ سمجھا، تمہیں بھی مرے تو لوگ آشیش سمجھ لیں گے۔ کرو مہربانی اہل زمین پر، بڑا مہربان ہوگا عرش غنی پر۔ اللہ کے نبی دشمنوں کی عیادت کرتے تھے، یہ عورت آپ پہ کچرا پھینکتی تھی، اللہ کے نبی نے پوچھا کہیں کہ تو نے کچرا میں پھینک لی نا، بولے بیمار ہے اللہ کچھ نہیں، اللہ کچھ نہیں، بولا تم میرے گھر میں، اما تم میرے پر کچرا پھینکتے تھے، چند دن سے تم نہیں پھینک رہے ہیں، مجھے معلوم نہیں، سمجھ نہیں آیا کیوں نہیں پھینک رہے، معلوم ہوا کہ آپ بیمار ہیں، میں آپ کی عیادت کرنے آیا۔ اس اللہ کے بندی نے کہا میں اسے اپنا دشمن سمجھ کر کچرا پھینکتی تھی، اور وہ میری خبر گیری کرنے آ رہا ہے، تو اندازہ لگائیے کہ وہ متاثر ہوتی ہے، دیکھیے، اور بیماروں کے حق میں دعا کرنا، اور آپ کو معلوم ہے بیمار کی دعا اللہ بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ دونوں بولتے آپ دعا کیجیے، تو بولا کہ آپ بھی میرے حق میں دعا کیجیے۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا آئیے 24 ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی خدمت کرنا نیکی کا راستہ ہے۔ ماں باپ دنیا کے اندر ایسی ہستی ہوتی ہے، دنیا میں ایسی ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ملتا، اور آپ کو بتایا گیا کہ ماں باپ جاہل ہیں، بے وقوف ہیں، کچھ بھی اگر ہیں تو ان کی خدمت، ان کی اطاعت اور ان کے سامنے چیخ کر بات کرنا یہ کوئی بے ادبی ہے، اور ان کی دعا رہی تو آپ انسان رہیں گے، ماں باپ کی دعا اگر نہ رہے تبھی آپ اچھے نہیں رہیں گے۔ اب آئیے اس کے بعد دیکھیے 26ویں بات یہ ہے، 25ویں بات یہ ہے، اگر اللہ بیماری دے، منگنا نہیں، بیمار ہو گئے صبر، شکایت کرنے سے بیماری نہیں جائے، رونے سے بیماری نہیں جائے، ہنسنے والے لوگ ملیں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ بیماری ہے صبر کیجیے۔ ایک عورت آئی ہوئی اللہ کی مرغی کی شکایت،
بڑی بیماری ہے، ہر جگہ میں گر جاتی، بے ہوش ہو جاتی، آپ دعا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا تو چاہے تو میں دعا کروں گا اللہ شفا دے گا، لیکن میری خواہش ہے تو صبر کر اللہ جنت دے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں صبر کروں۔ اس عورت نے کہا اللہ کے رسول بیماری میں میرے کپڑے ذرا ہٹ جاتے، آپ دعا کیجیے کہ اللہ میرے کپڑوں کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی نے دعا کیا۔ لوگ کہتے ہیں جب وہ عورت کہیں گر جاتی، بے ہوش ہوتی، پورے کپڑے سے ہٹ جاتے۔ اللہ کے رسول کی دعا کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ذرا برابر کے کپڑوں پر کیڑے پر نہیں آتا۔ بیماری میں صبر، آرام کی بیماری کیا کرتی، ہر اس کے بدلے میں اللہ آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 26، مسلمانوں کی مدد، مسلمانوں کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا۔ نمبر 27، غصہ بھی لینا، شارٹ ٹمپر نہیں ہونا، بات کرے تو چیڑ کے کھاؤں پھاڑ کے کھاؤں نہیں ہونا۔ ایک آدمی آیا بتایا اللہ کی سورہ نصیحت کیجیے، اللہ کا قسم غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ غصے کی ابتدا ہوتی حماقت سے، غصہ ختم ہوتا بیوقوفی پر، شرمندگی پر۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر جنت میں جانا ہے تو غصہ مت کر۔ چلیے 28ویں بات یہاں پر بتائی گئی، ذرا اور کرو۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اگر آپ پابندی سے پڑھیں، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اگر آپ پابندی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ نیکی آپ کو جنت میں لے کر جائے گی۔ 29واں یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کا خزانہ بھی چاہیے، جنت کا خزانہ بھی چاہیے۔ اگر جنت کا خزانہ چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے میوے انشاءاللہ کھلائے گا۔ چلیے 32ویں بات یہاں پہ، 30ویں بات یہ ہے کہ سبحان اللہ عظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اگر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ 30 پر عصر اور فجر کی نماز کی پابندی کریں گے۔ من صلی بردین دخل الجنہ، جو آدمی دو ٹھنڈے وقت یعنی عصر کے بعد فجر کی نماز اگر پابندی سے پڑھ جائے، مطلب یہ کہ تین چھوٹا نہیں ہے، تین چھوٹا مطلب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ چلیے 30 پر 2، گھمنڈ، کبر، بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ جہنم میں لے جانے والی چیز، اس سے آدمی اگر بچے گا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے بعد خیانت، چوری، امانت میں خیانت، چوری کرنا، یہ چیز بھی جہنم میں لے جائے گی۔ چلیے اس کے بعد 30 پر 3 ذرا آئیے، اذان کا جواب، اذان ہو رہی ہے، اذان دینے والے کو ثواب، اذان کا جواب، بیٹھے رہتے ریڈیو چلتے رہتے، باتیں رہتے باتیں کرتے رہتے، بیٹھے رہتے گھر پر کرتے رہتے، اذان کا جواب دیں گے۔ اذان دینے والے کو جو ثواب اللہ دے گا، جواب دینے والے کو جو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا۔ من قال مثل هذا یقینا دخل الجنہ، جو آدمی موزن جیسا کہتا ہے ویسا اگر وہ کلمات کو دہرائے اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ چلیے اس کے بعد 30 پر 4، لوگ اگر غلطی کرتے ہیں، لوگ اگر غلطی کرتے ہیں تم کو معاف کر، دلوں کے اندر رکھ لینا نہیں، معاف کر دیں گے، اللہ بھی معاف کرے گا۔ اور اس کے بعد یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے جو لوگوں کو معاف کرتا ہے کوئی بھی ہے، اور اللہ کے نبی کے قرآن میں کہا گیا دیکھیے آپ لوگوں کو معاف کیجیے، جب اللہ معاف کرتا تو آپ کو نہیں کرتے۔ اللہ سارے لوگوں کے سامنے وہ آدمی کو بلائے گا، کہے گا تیرے اندر کوئی اچھی عادت تھی کرنا، اللہ میرے قانون نے ایک عادت تھی، اللہ کون بھی غلطی کرا میرے کام بنے جو بھی کرتے میں سب کو معاف کرنا پڑتا، اس کا بدلہ میں دے رہا ہوں پوری دنیا کے سامنے، جنت کی سب سے زیادہ خوبصورت اور اچھے راستہ تیرا بدلہ میں دے رہا ہوں پوری پبلک کے سامنے۔ اللہ نے کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ خاصی اللہ رہیں گے، بتائیے اس کی کتنی بڑی نیکی ہوگی، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چلیے اس کے بعد آئیے 30 پر 5، روزانہ 3 مرتبہ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ،
اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أعوذ بك من النار اللهم إني أعوذ بك من النار اللهم إني أعوذ بك من النار. اللہ میں جنت پاتا ہوں، اللہ دوزخ سے مجھے بچا لے. اگر کوئی آدمی پڑھے گا تو یہ نیکی سے جنت کے اندر داخل فرمائے گی. 20 پر 6 مرتبہ 20 پر 6. اگر کوئی دین کی حفاظت کرے، کوئی بھی غلط بات کوئی بھی بات ہے تو دین کی حفاظت کریں گے، اللہ آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا. 20 پر 7. جو نفس کی خواہشیں، غلط خواہشیں، وہ خواہشوں پر اگر آدمی کنٹرول اگر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا. 20 پر 8. روزہ اللہ کی بہت پسند ہے، نفل روزہ، جمعرات کا روزہ، عید کا روزہ. ہر مہینے میں عربی کی 13 14 تاریخ کو اگر آپ روزے رکھیں گے تو نفل روزے سے اللہ آپ کو جنت میں داخلہ عطا کرے گا. ایسے ہی فرض الگ ہے، سنت الگ ہے. نوافل جتنا اللہ طاقت ہے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت پڑھیں گے، اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا. 30 پر 9. لوگوں کو کھانا کھلانا، یعنی بھوکے کو کھلانا، لنگے کو پہنانا، پیاسے کو پلانا. کسی کو کھلاؤ، پیٹ بھرے کو لیا تو کھلانا کمال نہیں. کوئی بھوکا ایسے لوگوں کو کھلائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرے گا؟ جنت میں داخل فرمائے گا. 40ویں اور آخری بات یہ ہے، علم کے راستے میں علم حاصل کرنا. علم پڑھنے والے بچوں کے لیے آپ انتظام کیجیے، سہولتیں پیدا کیجیے، مدرسے بنائیے. ایسے لوگوں کی آپ خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا. آئیے آخری بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، حدیث ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ایک بار وصلوا 5 وقت کی نماز پڑھو 2 بار. وصوموا شہرکم، رمضان کے تم روزے رکھو 3 بار. وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کی زکات دو. 4 باتیں بتائی گئی. وَأَطِيعُوا إِذَا أَمَرَ، تمہارا لیڈر، حاکم، سردار کوئی بھی حکم دے تو اسے مان لو. تو تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ رَبَّكُمْ، تم اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور ایک حدیث میں آ رہا، میں نے بھی بتایا، اللہم انی اسألک الجنۃ واستجیرک من النار، اللہ میں جنت کا سوال کر رہا ہوں، اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے. اور ایک دعا ہے، آئیے دعا کیجیے. اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول وعمل، اے اللہ میں جنت کو مانگتا ہوں، ہر وہ چیز چاہے میری زبان سے نکلنے والی بات ہو جنت میں قریب کر دے، یا میرا کوئی کام ہو جو مجھے جنت میں قریب کر دے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اللہ میں دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں. وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اے اللہ چاہے میں زبان سے کوئی ایسی گندی حرکت کروں جو دوزخ میں لے جانے والی ہے، اللہ اسے بچا لے. میں ایسا کوئی کام کروں جو مجھے دوزخ میں لے جانے والا ہے، اللہ اسے مجھے بچا لے. اور آخری بات یہ ہے، اسألک ان تجعل کل خزائن قدوری خیرا، اللہ تو میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے اللہ بہتر کا فیصلہ فرما. اور یہاں یاد رکھو، جنت اللہ کی مہربانی کے بغیر نہیں ہو سکتی. آپ کتنے بھی نیکی کر لیں، کتنی بھی اچھائی کریں، جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوگا، جب تک اللہ کی مہربانی نہیں ہوگی، جنت میں نہیں جائیں گے. کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بولا کہ میں بھی اپنی نیکی کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ سے امید ہے اللہ میرے ساتھ مہربانی کرے گا. میرے بھائیوں، وقت زیادہ ہو گیا، میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں بتایا، یہ سب نیکی کی طرف لے جانے والے چھوٹے چھوٹے کام ہیں. کوئی بھی کام اگر کریں، اللہ کو اگر کوئی کام پسند آ جائے، انشاءاللہ ہم گنہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا، کامیابی ملے گی، دوزخ سے اللہ بچائے گا. دعا کیجیے کہ اللہ دنیا اور آخرت کو بھلائی عطا فرمائے، ہر قسم کے گناہوں سے، نقصان سے اللہ تمام کی حفاظت فرمائے. آج کل گرمی کے دن ہیں، اللہ اپنی رحمتوں سے گرمی کو ٹھنڈا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلسل بارش نازل فرمائے، نفع دینے والا پانی نازل فرمائے، سوکھی ندیوں میں اللہ پانی نازل فرمائے. جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو نوکریوں اور کاروبار میں پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے. بچے آج کل امتحانات میں لگے بھی ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو کامیابی عطا کرے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن فرمائے. ایسا آنے والی مصیبت، حادثہ، پریشانی سے اللہ تمام